अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कराची में दहशत गर्दी के वाक़े के बाद जिसमें 2 चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे गए थे, उसके बाद पाकिस्तान और चीन ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। फ़ैसला उन्होंने जो मजीद ब्रिगेड जो दहशतगर्द ग्रुप है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ जिसका ताल्लुक़ है, उसके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान और चीन ने करने का ऐलान किया है। वो क्या कार्रवाई है, इसके बारे में जो तफसीलात हैं आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो ख़बर सबसे पहले, एक तो जब ये कराची में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा धचका था पाकिस्तान की सिक्योरिटी हुकाम के लिए भी, रियासत पाकिस्तान के लिए भी। एम्बैरसिंग मोमेंट भी था क्योंकि तवातुर से जो चीन के शहरी हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, ख़ास करके सी पैक के मंसूबों के ऊपर उनको निशाना बनाया जा रहा है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने हर तरह की यकीन दहानी चीन को करवाई जब भी कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ जिसमें जो चीन के शहरी हदफ थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ये वाक़यात होते रहे। अब जो टाइमिंग थी इस दहशतगर्दी के वाक़यात की, वो ऑब्वियसली बड़ी सिग्निफ़िकेंट थी क्योंकि एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान चंद रोज़ के बाद जो चीन के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी मेज़बानी कर रहा है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं 14 तारीख को, जिसमें एक तो बायलैटरल विज़िट है उनका 11 साल के बाद पाकिस्तान का, और दूसरा जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट हो रहा है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है, उसमें वो शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दी के वाक़े के बाद जो कराची में हुआ, चाइनीज़ इंजीनियर्स के हलाक होने के बाद कई सवालिया निशान थे कि क्या चीन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। तो ख़बर आपके साथ ये शेयर करनी है जो आज मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में की भी है कि जो मुझे ज़राए ने बताया है कि चीन के प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो है वो ऑन ट्रैक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, और चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। इसी तरह से रूस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी आ रहे हैं, और जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं एस जयशंकर, उन्होंने पहले ही इसकी तस्दीक कर दी है। तो कम अज़ कम एम्बैरसिंग मोमेंट पाकिस्तान के लिए ज़रूर है, लेकिन इम्पॉर्टेंटली जो उस दहशतगर्दी के वाक़े के नतीजे में जो इमीडिएट जो इम्पैक्ट आने का ख़दशा था, या दहशतगर्दों की ऑफ कोर्स जो ऑब्जेक्टिव था कि SCO जो कॉन्फ्रेंस है वो मुलतवी हो जाए या कैंसिल हो जाए, तो ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ज़ाहिर है कि ये तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो असल इशू है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, और वो है चीन के जो शहरी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी सिक्योरिटी, वो ख़त्म हो गया है। जो मेरी मालूमात हैं, वैसे तो चीन के प्राइम मिनिस्टर के दौरे के दौरान बहुत से अहम मौज़ूआत के ऊपर जो दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन है, ख़ास करके चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, उसकी कई मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने हैं, कई एग्रीमेंट्स, और जो सेकंड फ़ेज़ की हम बात कर रहे हैं सी पैक की, उसकी बात हो रही है उसको रिवाइव करने की। लेकिन कराची में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो टॉप मोस्ट इशू होगा जब चीन के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। और यकीनी तौर पर अब जैसे मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का जो पुराना तरीका है कि बिज़नेस एज़ यूजुअल, कि आपने ताज़ियत कर ली, आपने वादे कर लिए और कहा कि जी अब ऐसा वाक़या नहीं होगा, अब उस तरीके से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे चीन के जो हुकूमत है, जो उनके सरमायाकार हैं, जो चीन में पाकिस्तान में चीनी जो शहरी काम करने वाले हैं, उनको यकीनी मानों में ये एक आप कह सकते हैं कि एश्योरेंस हो कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, चीन क्योंकि पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है, तो एक तो जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उसको तो दोनों मुल्क सॉर्ट आउट करेंगे और पाकिस्तान ने करना है, मुख्तलिफ तजावीज़ के ऊपर बातचीत हो रही है। लेकिन मजीद ब्रिगेड जिसने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है, और ये पहला मौका नहीं है जब मजीद ब्रिगेड ने चीन के जो शहरी हैं, चीन के जो एसेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको निशाना बनाया। माजी में भी वो इस तरह का काम करते रहे हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री पे भी बात करेंगे। जो फ़ैसला अब दोनों ने किया है कि इस दहशतगर्द ग्रुप के ख़िलाफ़ बड़ी एक एग्रेसिव लड़ाई लड़नी है, और उसका जो पहला सिलसिला है कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक ऑफेंसिव लॉन्च करने जा रही है पाकिस्तान और चीन। और चीन का तावन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चीन परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल का, और उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। अगर आपको पता हो तो UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शंस कमेटी है 1267 जो करारदाद है UN सिक्योरिटी काउंसिल, उसके तहत UN सैंक्शंस कमेटी जो है मार्ज़ वजूद में आई थी। इनिशली अलकायदा जो दहशतगर्द ग्रोह था उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए ये बनाई गई थी, और बाद में फिर हमने देखा कि जो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो बेशक कोई तंजीम हो या इनफरादी सतह पर जिसका ख़दशा हो कि वो दुनिया की सलामती के लिए ख़तरा है,
تو ان کو UN سیکیورٹی کونسل کی جو سینکشنز کمیٹی ہے اس لسٹ کے تحت بین کیا جاتا ہے۔ اس کے ممبرز جو ہیں وہ 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں UN سیکیورٹی کونسل کے، وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں، اور 10 جو نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں جو 2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ اب اس میں امپورٹنٹ کیچ یہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان 2 سال کے لیے منتخب ہوا ہے UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر اسی سال جون میں، اور پاکستان نے جو اپنی ٹرم ہے 2 سال کی وہ شروع کرنی ہے اگلے سال، یعنی کہ 1 جنوری 2025 سے پاکستان ممبر ہوگا نان پرماننٹ UN سیکیورٹی کونسل کا۔ تو جو دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجید برگیڈ کو UN سیکیورٹی کونسل کی جو سینکشنز کمیٹی ہے اس کی لسٹ میں شامل کیا جائے۔ ماضی میں میری کچھ اس کراچی کے واقعے سے پہلے بھی جو بات ہوئی تھی، چین نے کوشش کی تھی کہ UN سینکشن کمیٹی کے تحت جو مجید برگیڈ ہے اور جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس کو اس لسٹ میں شامل کیا جائے، لیکن کامیابی اس لیے نہیں ملی کہ جو کئی پرماننٹ ممبرز ہیں یا کچھ جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ رکاوٹ تھے، کیونکہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں کنسنسس سے ہوتے ہیں، اور جس طرح سے UN سیکیورٹی کونسل میں فیصلہ لیا جاتا ہے کہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں اگر اس میں سے کوئی ایک بھی جس کے پاس ویٹو پاور ہے وہ اتفاق نہ کرے تو پھر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو جو میری بات ہوئی تھی کچھ چین کے ڈپلومیٹس تھے ماضی میں، جب پاکستان اور چین نے کوشش کی مجید برگیڈ اور ان جیسے جو دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں ان کو لسٹ کرنے کی، تو وہاں سے یہ جواب آیا، جن ممالک نے سپورٹ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مزید جو ہے ایویڈنس پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی مجید برگیڈ کو UN جو سینکشنز کمیٹی ہے اس کی اس جو دہشت گردوں کی فہرست ہے اس میں شامل کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن اب جو یہ واقعات ہوئے ہیں تو ایک دفعہ پھر، کیونکہ پاکستان بھی جیسے میں نے کہا کہ اگلے سال سے 2 سال کے لیے ٹرم شروع کر رہا ہے نان پرماننٹ ممبر ایز UN سیکیورٹی کونسل، اور چین جو پرماننٹ ممبر ہے ہی ہے، تو فیصلہ دونوں ملکوں نے یہ کیا ہے کہ ایک رینیوڈ ایفرٹ کی جائے گی، اور جو باقی پرماننٹ ممبرز ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مجید برگیڈ کو باقاعدہ طور پر دہشت گردوں کی جو فہرست ہے اس میں شامل کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا امریکہ جو باقی اوبیسلی پرماننٹ ممبر ہے UN سیکیورٹی کونسل کا، اس میں روس ہے، فرانس ہے، اور یہ جو ممالک ہیں جرمنی، کیا یہ ساتھ دیتے ہیں؟ روس ہے، جرمنی نہیں ہے، روس جو ہے، روس آف کورس پاکستان کا یقین، روس اور چین کی اگر آپ بات کریں تو ایٹ لیسٹ وہ فوکس اوبیسلی جب چین کو انیشیٹو لے گا تو روس یقینی طور پر اس کو سپورٹ کرے گا۔ کیا باقی ممالک کریں گے؟ آئی تھنک دیٹ ریمینس ٹو بی سین، کیونکہ یہاں پر کافی ایک پالیٹکس بھی کھیلی جاتی ہے۔ ایک جو تاثر کیا ہے، یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ جو مجید برگیڈ جس طریقے کی کارروائیاں کر رہی ہے، چین کے جو ایسٹس ہیں سی پیک کو، BRI کو نشانہ بنا رہی ہے، اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے؟ یقینی طور پر وہ ممالک، وہ ایکٹرز جو چین کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت نہیں دیکھنا چاہتے، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو چاہتے ہیں کہ وہ ناکام ہو، اور اس لیے ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ ان بلوچ دہشت گرد تنظیموں کے پیچھے بھلے انٹرنل ایشوز ان کی گریونسز ہوں گے، لیکن اب جو ہیں ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کر رہے ہیں جو چین کو نہیں چاہتے کہ وہ گرو کرے ایز دنیا کی سب سے بڑی معیشت۔ اور یہ بھی ایک اہم آئی تھنک کمپیریزن ہے، اگر آپ دیکھیں تو مجید برگیڈ سنگل ہینڈیڈلی صرف اور صرف چین کی جو انویسٹمنٹ ہے اسی کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کسی اور مغربی ممالک کو یا کسی اور کو ٹارگٹ نہیں کر رہا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ان کو پاکستان میں جو بھی لوگ آ کے سرمایہ کاری کریں، وہ چائنیز ہوں، امریکنز ہوں، برٹشرز ہوں یا جو بھی ہوں، ساروں کو کرنی چاہیے، اور ساروں کو یہاں پر ایک محفوظ جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے ملنا چاہیے۔ لیکن کلیئرلی یہاں پر جو تھریٹ ہے وہ صرف چائنیز کو ہی ہے مجید برگیڈ سے، اور اس لیے آئی تھنک یہ جب معاملہ UN سیکیورٹی کونسل میں جاتا ہے سینکشنز کمیٹی میں، تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا اس میں باقی جو ممالک ہیں وہ تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اب جب کوئی بھی جو دہشت گرد گروہ ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے، جب UN سینکشنز کمیٹی میں اس کو شامل کر لیا جاتا ہے، تو اوبیسلی پھر اس کے اوپر بین الاقوامی پابندیاں ہوتی ہیں، اس سے جڑے جو لوگ ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتے، ان کے جو ایسٹس ہیں وہ فریز کر دیے جاتے ہیں، اور پھر پبلکلی بھی ایک پوری دنیا میں میسج چلا جاتا ہے انٹرنیشنلی کہ یہ ایک دہشت گرد گروہ ہے۔ تو اس لیے ایک دھچکا ضرور ایسی تنظیموں کو ملتا ہے۔ تو یہ ایک تو فیصلہ کیا ہے پاکستان اور چین نے۔ دوسرا، جو پاکستانی حکام ہیں، پہلے ہی بلوچستان کے اندر جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن جو یہ واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد فردر جو کائنیٹک آپریشنز ہیں ان کو بھی تیز کیا جائے گا، ان کے جو سورسز آف فنڈنگ ہیں
ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ مجید بریگیڈ اس طرح آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کر سکتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے، سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے تو ان کو یہ ویپنز اور یہ پھر جو فنڈنگ ہے کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے، کیونکہ آپ اتنی بڑی ریاست کے خلاف اور اتنے سوفسٹیکیٹڈ جو حملے کرتے ہیں وہ بغیر کسی بیرونی مدد کے ہو نہیں سکتا۔ ایک آدھ واقعہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں وہ پھر آپ اتنا افیکٹو نہیں ہو سکتے۔ اور انٹرسٹنگلی اگر آپ مجید بریگیڈ کی تاریخ بھی دیکھیں، یہ کب مارز وجود میں آیا، پہلے تو جو اس کی ہسٹری ہے کہ یہ جو مجید بریگیڈ بنیادی طور پر 2011 میں پہلی مرتبہ اس نے دالبندین میں چینی انجینئرز کے اوپر ایک بس کے اوپر حملہ کیا تھا، اور یہ نام جو اس کا رکھا گیا ہے، دو بھائی تھے، مجید لانگو سینئر اور مجید لانگو جونیئر۔ مجید لانگو جو سینئر تھا 1974 میں جب اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو بلوچستان گئے تھے، تو مجید لانگو نے ان کو اسیسینیٹ کرنے کا ایک پلان بنایا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو پر وار کرتے، جو دھماکہ خیز مواد تھا ان کے اپنے ہی ہاتھ میں پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں وہ خود مارا گیا۔ جبکہ جو مجید لانگو جونیئر ہے وہ 2010 میں ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا، اور اس کے بعد پھر جو مجید بریگیڈ کے نام سے یہ رکھا گیا۔ اسلم اچھو جو BLA کا لیڈر ہے، اس نے پھر مجید بریگیڈ، جس کا جو بنیادی ایک ڈفرنس تھا، جو ادروائز جو بلوچ تنظیمیں ہیں وہ گوریلا وار فیئر پہ یقین رکھتی تھی، یعنی کہ ہٹ اینڈ رن جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ آپ نے حملہ کیا اور وہاں سے بھاگ گئے، وہ خود کش حملہ آور اور اس طرح کی جو سوسائڈ مشنز ہیں ان پر بلیو نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ جو مجید بریگیڈ ہے، اس کا اسپیسیفکلی کام ہی سوسائڈ جو حملے ہیں وہ کرنا ہے، اور اب تک انہوں نے، اگر آپ دیکھیں، جو 2011 میں دالبندین میں حملہ کیا، پھر ایک طویل بیچ میں بریک آیا، یعنی کہ 7 سال انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید اتنی فنڈنگ ان کے پاس نہیں تھی، اتنے ریسورسز نہیں تھے۔ پھر 2018 میں انہوں نے اگلا حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تواتر سے کئی اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات کیے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا جو اسپیسیفک پرپز ہے وہ چین کی جو سرمایہ کاری ہے اس کو روکنا ہے، یعنی کہ چین کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ اور جب 2014 میں سی پیک کی بنیاد رکھی گئی اور چین کے صدر پاکستان کے دورے پر آئے، تو پھر اس کے بعد اس گروپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تیز ہونا شروع ہو گئیں۔ ہم نے گوادر میں دیکھا کہ پرک PC کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، پاکستان سٹاک ایکسچینج جو بنیادی طور پر وہاں پر بہت سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیئرز ہیں وہاں پر چائنیز کمپنیز کے ہیں، ان کو نشانہ بنایا انہوں نے۔ پھر اسی طرح سے کراچی جو کانسولیٹ ہے چین کا، ادھر انہوں نے حملہ کیا۔ پھر کراچی میں ہی انہوں نے چائنیز جو کنفیوشس انسٹیٹیوٹ تھا، وہاں پر جو چائنیز لینگویج کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کو نشانہ بنایا، اور چین کے جو پروفیسرز تھے وہ مارے گئے۔ اور پھر اب یہ جو کراچی والا واقعہ ہوا ہے، تو کلیئرلی یہاں پر چین جو ہے وہ پرائیورٹی ہے، ٹارگٹ ہے مجید بریگیڈ کا، اور پاکستان اور چین نے اسی لیے فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک اوپینین بنایا جائے، اس گروپ کو ٹارگٹ کیا جائے، اور ایز اے فرسٹ اسٹیپ کے طور پر جو UN سیکیورٹی کونسل کی سینکشنز کمیٹی ہے، اس سینکشنز کمیٹی کی جو ایک فہرست ہے دہشت گردوں کی، اس میں اس کو شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے جو سٹیپس ہیں دونوں ممالک لیں گے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ طے ہوں گی جب چین کے پرائم منسٹر پاکستان کے دورے پر آئیں گے۔ اور چین کی طرف سے بھی کچھ پروپوزلز ہیں، پاکستان بھی آبویسلی بیسڈ آن یہ جو لیٹسٹ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد نئے SOPs یا اس کے اندر چینجز کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ تفصیلات جب آبویسلی وزٹ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔